السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی وہ کون سی سرزمین ہے جس کی مٹی میں تاریخ کے سب سے گہرے راز، سب سے پرانی تہذیبیں اور سب سے بڑے مارکے دفن ہیں؟ ایک ایسی مٹی جہاں بابل کے ملک باغات اور نمرود کے محل بھی تھے، اور ایسے انبیاء اور اولیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جو وہی سرزمین ہے جہاں کربلا کا میدان لگا تھا۔ اسی سرزمین کے اوپر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تعالی علیہ کریم کا مزار مبارک بھی موجود ہے۔ اسی سرزمین کے اوپر حضرت امام حسین، حضرت غازی عباس، ان کے مزارات بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت سلیمان فارسی، امام موسیٰ کاظم اور امام مہدی محمد تقی کے روضہ مبارک بھی موجود ہیں، جس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے نزدیک کتنی اہم ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ان تمام مقدس ہستیوں کے مزارات کو، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکمل واقعہ کربلا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے محرم الحرام کے مہینے میں عراق کے لوگوں کا ماتم، یہاں کے لوگ، کلچر اور کھانے، یہ سب کچھ دیکھیں گے آج کی اہم اس ویڈیو میں۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عراق دنیا کے مقدس ترین سرزمین جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا، اور آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں انسان آباد تھے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں کربلا کا میدان لگا تھا اور ہمارے پیاروں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ ناظرین، عراق کی مٹی پر سن 61 ہجری میں ایک ایسا خونخوار واقعہ پیش آیا جس نے کائنات کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ ایک طرف یزید کے ہزاروں کی فوج اور ظلم کی تیز تلوار تھی، تو دوسری طرف نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 72 افراد پر مشتمل صابر و شاکر قافلہ تھا۔ ایک ایسا معرکہ جو مدینہ کی گلیوں سے شروع ہوا اور مکہ کے رستوں سے گزرا اور کربلا کی تپتی ریت پر جا کر ایک ایسی عظیم شہادت پر ختم ہوا جس نے دنیا کو چونکا دیا۔ آخر اہل کوفہ نے کیوں وفاداری کا دم بھرنے کے بعد غداری کی؟ یوں نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، اور کیسے مٹی کی چند ذروں نے سلطنت وقت کا غرور خاک میں ملا دیا، سب ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ داستان شروع ہوتی ہے رجب 60 ہجری میں، جب امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید دمشق میں سلطنت اسلامیہ کی تخت پر زبردستی بیٹھ گیا۔ یزید کا طرز زندگی اسلامی اصولوں کے بالکل خلاف تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جب تک مدینہ میں موجود مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے، تب تک اس کی حکومت کو کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی۔ چنانچہ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے، دمشق بھیج دو۔ اور نعوذ باللہ، یہیں سے تاریخ کا وہ خطرناک سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں ایک طرف زندگی تھی اور دوسری طرف اصول۔ امام حسین علیہ السلام یزید کی بدعنوانیوں کی تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کو بچانے کے لیے، تاکہ وہاں خون ریزی نہ ہو، 28 رجب کی رات اندھیرے میں اپنے پورے خاندان بشمول خواتین اور بچوں کے ساتھ مکہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ پہنچتے ہی کہانی میں ایک نیا موڑ آیا۔ عراق کے شہر کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں کی تعداد میں خطوط موصول ہونے لگے۔ ان خطوط میں کوفہ کے لوگوں نے لکھا تھا، یا ابن رسول اللہ، ہم یزید کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے سچے اور وفادار چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ پہنچنے تو شروعات میں 18,000 سے زائد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اور وفاداری کی قسمیں کھائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ جائیں، لیکن دمشق میں بیٹھے یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ایک ظالم اور عیاش شخص عبید اللہ بن ابی زیاد کو کوفہ نیا گورنر بنا کر بھیجا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی دہشت، خون، خوف اور سونے چاندی کے ایسے جال بچھایا کہ راتوں رات کا پلٹ گئی۔ جن کو کوفہ والوں نے وفاداری کی قسمیں کھائی تھی، وہ خوف اور لالچ کے مارے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی گلیوں میں اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے دردی کے ساتھ ان
کو گرفتار کیا اور ان کو گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام اس خوفناک غداری سے خبر تھے اور مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، لیکن آپ علیہ السلام نے سفر جاری رکھا۔ بالآخر 2 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد کے لشکر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کوفے کو قافلے کو عراق کے تپتے ہوئے صحرا میں روک دیا، جسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہیں اپنے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ دن گزرتے گئے اور یزید کی فوج کی تعداد 30,000 سے تجاوز کر گئی۔ ظلم کی انتہا تب ہوئی جب 7 محرم الحرام کو یزید کمانڈر عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کی خیموں پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ تپتی ریت، سخت گرمی اور معصوم بچوں کی پیاس درد کی آخری حدود کو چھونے لگی تو 9 محرم کی رات شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے کے چراغ بجھا دیے اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یزید کو صرف میری جان چاہیے، اسے جانا ہے وہ رات کے اندھیرے سے نکل جائے، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ چراغ جب دوبارہ سے جلایا گیا تو کوئی ایک ساتھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا، اور پھر جب سورج طلوع ہوا تو 10 محرم کا وہ خونی دن تھا۔ ایک طرف 30,000 سے زائد یزید کا لشکر اور دوسری طرف صرف 72 صحابہ کرام تھے، جن میں بوڑھے، جوان اور 6 ماہ کے بچے بھی شامل تھے۔ صبح سے لے کر عصر تک کربلا کی مٹی نے وہ منظر دیکھا جو کائنات نے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا انصار، ان کے بھتیجے حضرت قاسم علیہ السلام، ان کے باوفا بھائی اور علمدار حضرت عباس، جن کی دونوں بازو نہر پانی میں لاتے ہوئے کاٹ دیے گئے، ان کے 18 سالہ کڑیل جوان بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے معصوم بیٹے حضرت علی اصغر کو پیاس کی حالت میں یزید لابن نے تیز نشانہ بنا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہی شہید کر دیا۔ آخر میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ آپ نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود ایسی بہادری سے جنگ لڑی کہ دشمن کانپ اٹھے۔ عصر کے وقت جب آپ خدا کے حضور سجدے میں سر جھکائے ہوئے تھے، تب شمر نے آپ کا سر مبارک دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ یزید سمجھا کہ وہ جیت گیا، لیکن حقیقت میں یہیں سے یزید کا زوال اور حسینیت کی اپنی فتح شروع ہوئی تھی۔ پھر اس سر مبارک ہو اور پاک بیبیوں کو ننگے سر کوفہ کے بازاروں سے گزارا۔ یزید اپنے محل میں لے گیا اور وفا کے لوگوں کو چھتوں پر چڑھ کر خوشی مناتے ہوئے پھر بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کر دی۔ تب سے لے کر آج دن تک یہ ماتم چلتا آ رہا ہے۔ ناظرین، عراق کی سرزمین ہی قانون کا پہلا وہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا مرکز ہے، جہاں دنیا کی پہلی تحریر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش شہر عرب واقع ہے، لیکن اسلامی ضابطۂ تاریخ میں اس سرزمین کو جو تقدس حاصل ہے وہ یہاں موجود ہے، اہل بیت اور صحابہ کرام کے مزارات کی وجہ سے ہے۔ عراق کے مختلف شہروں میں دنیا کے عظیم ترین ہستیوں کے مزارات موجود ہیں، جیسے کہ شہر نجف الاشرف میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ الکریم مزار مبارک موجود ہے۔ یہ مسلم امت کے چوتھے خلیفہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے، جو کہ شہر نجف کے مرکز میں موجود ہے۔ اس کا سنہری گنبد دنیا بھر میں عقیدت کا مرکز ہے۔ شہر کربلا، جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک موجود ہے، وہی شہر کربلا جہاں 10 محرم الحرام کو امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ ٹھیک اسی مقام پر اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم الشان روضہ مبارک قائم ہے۔ بالکل اس کے روضہ مبارک کے قریب حضرت عباس بن علی کے بھائی کا روضہ مبارک بھی موجود ہے۔ یہ دونوں روضہ مبارک ایک دوسرے سے صرف چند 100 میٹر کے فاصلے پر موجود ہیں۔ حضرت عباس وہی ہیں جن کو علمدار بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم شہید بغداد جائیں تو یہاں پر سلسلہ قادریہ کی بانی اور دنیا کے عظیم ترین ولی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مقدس مزار بھی موجود ہے، جسے بابو شیخ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا بھر سے عقیدت مند آتے ہیں۔ اس شہر کے اندر خیموں کی
بانی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی موجود ہے۔ یہاں کی تاریخ مسجد جامع بغدادی کے علاقے العظیمیہ میں واقع شہر بغداد سے چند سو کلومیٹر کے دور پر دارالمدائن، جسے سلیمان پاک بھی کہا جاتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم و شان اور قریبی صحابی حضرت سلیمان نے فارسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک موجود ہے۔ اگر ہم شہید قاسمین کی طرف جائیں تو یہ بغداد کا ایک حصہ ہے، جہاں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ائمہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ایک ہی سین کے اندر دفن ہے۔ اس جگہ کو جون دین کا نام زمین کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین اور حضرت غازی عباس علمدار کے مزار مبارک پر لال رنگ کا قالین بچھا دیا جاتا ہے، اور اس لال رنگ کے قالین کے اوپر کربلا سے مٹی لا کر بچھا دی جاتی ہے۔ ناظرین، نجف سے لے کر کربلا تک دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان بھی لگتا ہے شہر نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک، جہاں سے لوگ حاضری دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک مقدس مزار مبارک پر جاتے ہیں، جو کہ کربلا میں موجود ہے، اور یہ سفر 70 سے لے کر 80 کلومیٹر تک کا ہے۔ اس پورے سفر کے دوران آپ کو جگہ جگہ کھانے پینے کے اسٹال ملیں گے، جو بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں، جو آنے والے زائرین ان کی خدمت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ ان پر دنیا کا اچھا کھانا اور اچھا مشروب بھی دیکھنے کو ملے گا، جو بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ عراق میں وہ سرزمین موجود ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان وادی السلام بھی موجود ہے، جہاں پر 60 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ قبرستان کئی کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ جب آپ نجف سے کربلا کی طرف آتے ہیں تو یہ قبرستان رستے میں آتا ہے۔ محرم کے 1 سے لے کر 10 محرم الحرام تک پورے عراق میں چھٹی ہوتی ہے۔ تمام لوگ کالے کپڑے پہن کر گھروں سے باہر جاتے ہیں۔ 9 اور 10 محرم کو ماتم ہوتا ہے۔ یہ ماتم سنگلیوں، زنجیروں، تلواروں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ ماتم گرم کوئلوں پر بھی چل کر بھی منایا جاتا ہے۔ یہ ماتم یہاں کی عورتیں، بچے، بوڑھے اور نوجوان سب کرتے ہیں۔ عراق کی 95% آبادی شیعہ مسلم لوگوں پر منحصر ہے۔ 5% لوگ سنی مسلم ہیں جو کہ ماتم نہیں کرتے۔ پاکستان سے بھی ہر سال محرم کے مہینے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ عراق جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر جا کر ماتم کیا جائے۔ ناظرین، موجودہ وقت کا اگر عراق دیکھا جائے تو انتہائی جدید، جہاں بڑے بڑے اور کھلے کھلے روڈز موجود ہیں، جہاں 1 المحرم سے لے کر 10 محرم تک لوگ جم گفیر ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں میں عراق کے اندر کسی بھی گھر میں کھانا نہیں بنتا، تمام لوگ وہی کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔